الیکشن کی آمد کے ساتھ ہی نئی سیاسی جماعتوں کا جنم بھی تیز ہو چکا ہے۔ تحریک انصاف کے بطن سے پہلے استحکام پاکستانی پارٹی مورز وجود میں آئی۔ آج تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کے نام سے ایک نئی جماعت منظر عام پر آ چکی ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ پرویز خٹک نے 9 مئی کے واقعات کو بنیاد بنا کر نئی سیاسی جماعت بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس میں سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کے علاوہ 57 ارکان اسمبلی شامل ہیں۔ تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز نے اپنے اعلامیے میں نئی جماعت کے قیام کی وجہ 9 مئی کے واقعات اور سربراہ تحریک انصاف کا ملک دشمنی پر مبنی ایجنڈا قرار دیا ہے۔ کچھ دن قبل تک یہ تاثر تھا کہ شاید خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہو سکے گی اور آئندہ الیکشن میں حکومت بنانے میں کامیاب بھی ہو جائے گی، لیکن آج تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز قائم ہونے کے بعد اب یہ کہا جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں بھی تحریک انصاف کے اندر نہ صرف مشکلات بڑھیں گی بلکہ ٹوٹ پھوٹ بھی شروع ہو چکی۔ تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز اگر آئندہ الیکشن میں بڑی کامیابی حاصل نہ کر سکی تو پھر بھی تحریک انصاف کے ووٹ بینک کو کاٹ کر کسی اور سیاسی جماعت کی جیت کی راہ ہموار کرنے میں یقیناً اہم کردار ادا کر سکتی ہے، یعنی آپ ایک چینجنگ فیکٹر، ڈرائیونگ فیکٹر ضرور بن سکتے ہیں۔ چند روز قبل سینئر صحافی محمود جان ہمارے پروگرام میں موجود تھے، انہوں نے کیا کہا تھا خیبر پختونخوا کی سیاست پر؟ لیٹس واچ دیٹ۔ یہاں پہ صورتحال تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے۔ یہاں پہ ہمارے ہاں ایک روایتی مسئلہ ہے کہ جب کسی کو چھوڑ کے جاتے ہیں تو اس کے لیے کوئی بہت بڑی وجہ ہونی چاہیے، اور جب بندہ مشکل میں ہو تو اس کو چھوڑتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تو میں نے جتنے بھی لوگوں سے بات ہوئی ہے تو ایک تو ان کو کوئی ایسا الٹرنیٹ نہیں مل رہا کہ جس کی وجہ سے فوری طور پہ ان کو کوئی فائدہ نظر آئے، اور اگر وہ فائدہ اتنا بڑا بھی ہو کہ وہ پی ٹی آئی کے کارکن کے ووٹ کو بھی چھوڑ کے چلا جائے اور پارٹی کو بھی چھوڑ کے چلا جائے اور لوگوں کی باتیں بھی سنتا رہے کہ عین وقت پہ اس نے پارٹی چھوڑ دی جب پارٹی مشکل میں تھی۔ تو یہ 2-3 چیزیں ہیں کہ لوگ اسے کنسیڈر کر کے اپنی جگہ پہ اس وقت موجود ہیں۔ خیبر پختونخوا میں ویسے تو نگران حکومت قائم ہے، لیکن اس نگران حکومت کے زیادہ تر وزراء کا تعلق حکمران سیاسی جماعتوں سے ہے۔ جے یو آئی ایف، نون لیگ، پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کے اہم اراکین پر مشتمل خیبر پختونخوا کی نگران کیبنٹ پر سنجیدہ سوالات اٹھ رہے ہیں۔ اس نگران کابینہ میں کون کون سے اہم نام کس سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ نگران کابینہ میں شامل 15 وزراء میں سے 12 کا تعلق کسی نہ کسی سیاسی جماعت سے ہے۔ وزیر برائے اسٹیبلشمنٹ اینڈ ایڈمنسٹریشن سید مسعود شاہ نگران وزیر اعلیٰ اعظم خان کے سمدی ہیں، ماضی میں کاف لیگ کا حصہ رہ چکے ہیں اور آفتاب احمد شیرپاؤ کے قریبی ساتھی سمجھے جاتے ہیں۔ وزیر برائے زراعت و لائف سٹاک عبدالحلیم قصوری 2018 کے عام انتخابات میں جے یو آئی ایف کی طرف سے الیکشن لڑ چکے ہیں۔ وزیر برائے ٹرانسپورٹ اینڈ آئی ٹی شاہ خان خٹک کا تعلق عوامی نیشنل پارٹی سے ہے۔ وزیر برائے کمیونیکیشن اینڈ ورکس محمد علی شاہ کا تعلق نون لیگ سے ہے اور وہ امیر مقام کے قریبی ساتھی ہیں۔ وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی بخت نواز مولانا فضل الرحمان کے قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ وزیر برائے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن منظور آفریدی کو مولانا فضل الرحمان کے بھائی مولانا لطف الرحمان کا کلوز ساتھی سمجھا جاتا ہے۔ وزیر برائے ایڈمنسٹریٹر جلیل اے این پی کے سابق سینیٹر حاجی عدیل مرحوم کے صاحبزادے ہیں اور گورنر کے پی حاجی غلام علی کے قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ وزیر برائے معدنیات حاجی محمد غفران قومی وطن پارٹی کے سربراہ آفتاب شیرپاؤ کے قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ وزیر برائے پبلک ہیلتھ حامد شاہ ماضی میں جے یو آئی ایف کے ٹکٹ پر رکن صوبائی اسمبلی رہ چکے ہیں اور ان کا اکرم خان درانی سے قریبی تعلق ہے۔ وزیر برائے ہاؤسنگ شفیع اللہ خان کو پیپلز پارٹی کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ نگران وزیر آبپاشی فضل الہی کو حاجی غلام علی کے قریبی ساتھیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ وزیر آبادکاری اینڈ ریلیف تاج محمد آفریدی ماضی میں نون لیگ اور جے یو آئی ایف کی مدد سے سینیٹر منتخب ہو چکے ہیں۔ مشیر بہبود آبادی سید جرار حسین پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نیئر حسین بخاری کے صاحبزادے ہیں۔ مشیر برائے ثقافت و سیاحت ظفر محمود نون لیگ ضلع مونسہرہ کے صدر ہیں۔ مشیر ثانوی تعلیم رحمت سلام خٹک کا تعلق جے یو آئی ایف سے ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ پرویز خٹک نے کسی اور سیاسی جماعت کا حصہ بننے کے بجائے اپنی سیاسی جماعت کیوں بنائی؟ کیا تحریک انصاف پارلیمنٹیرین بھی استحکام پاکستان پارٹی کی طرح محدود پیمانے پر ہی کامیابی سمیٹ سکے گی لیکن مین الیکشن میں دھچکا ضرور پہنچائے گی پی ٹی آئی کو؟ اس میں ہم بات کرتے ہیں
اسٹارٹنگ ود یو حافظ حمداللہ صاحب, تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. کیا لگ رہا ہے آپ کو پرویز خٹک صاحب کی جماعت کا مستقبل روشن نظر آ رہا ہے کہ تاریک نظر آ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فریح بی بی. دیکھیے بات یہ ہے, جہاں تک پرویز خٹک صاحب کی سیاست کا تعلق ہے ہمارے لیے قابل احترام ہے, لیکن ان کی تاریخ آپ دیکھیں, پاکستان کی وہ کون سی پارٹی ہے جس کا حصہ پرویز خٹک نہیں رہا ہے؟ مختلف ادوار میں, وزارتوں میں رہے, حکومتوں میں رہے, یہاں تک کہ لاسٹ ان کا اسٹیشن, سیاسی اسٹیشن اور پلیٹ فارم پی ٹی آئی تھی, اور پی ٹی آئی کا ٹائیگر تھا وہ. وزیر اعلیٰ رہے خیبر پختونخوا کے, پھر وزیر دفاع رہے 2018 سے پھر 9 اپریل 2022 تک. تو یہ مختلف پارٹیاں وہ تبدیل کر کے ان میں سے اکثر جو ان کے ساتھی ہیں جو 57 بتا رہے ہیں یا 50 بتا رہے ہیں, یہ سارے وہی لوگ ہیں جس کو ہم سیاسی اصطلاح میں سیاسی موسمی پرندے کہتے ہیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں اس کو آپ پارٹی نہ کہیں, یہ کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے, ہجوم ہے. اب اس ہجوم پر انہوں نے پارلیمنٹرین کا نام رکھا, کیونکہ ماضی میں جو پارٹی رہی ہے پی ٹی آئی وہ بھی پارٹی نہیں تھی, یہی لوگ تھے باہر سے مختلف پارٹیوں سے آئے تھے. ابھی جب وقت آیا ابھی یہ نکل گئے سارے. میرے خیال میں خیبر پختونخوا کی عوام آنے والے الیکشن میں پرویز خٹک سمیت جتنے بھی لوگ ہیں اس کی اکثریت کو وہ ریجیکٹ کریں گے اور مسترد کریں گے, کیونکہ ان کی اپنی بیانیہ آپ کے سامنے ہے. جب تاریخ عدم اعتماد کا سلسلہ شروع ہوا, کچھ دوستوں کے خلاف یہ کیا کہتے رہے اور ان کی پارٹی کی چیئرمین کیا کہتے رہے, ان کو لوٹے کہتے رہے, ان کو غدار کہتے رہے, ان کے ساتھ کوئی شادی نہیں کریں گے, ان کے بچے اسکولوں میں کیسے پڑھیں گے, بڑے بڑے ہوٹلوں میں ایم این ایز پر, قابل قدر لوگوں پر لان تان اور جملے کسنے, یہ ساری باتیں آپ کے سامنے. تو میرے خیال میں یہ کوئی پارٹی نہیں ہے. ہاں نام کی پارٹی ہوگی, لیکن خیبر پختونخوا کی عوام کو ان کا کردار معلوم ہے. یہ 10 سال حکومت میں رہے یہ لوگ, انہوں نے خیبر کو 80 ارب روپے سے لے کر آج 900 ارب روپے خیبر پختونخوا 1000 ارب روپے مقروض ہے. اس کا جواب انہوں نے دینا ہوگا, لہذا اس پارٹی کی کوئی مستقبل نہیں ہے. رائٹ. مولانا فضل الرحمان کچھ عرصے پہلے تک کہتے رہے ہیں, آن ریکارڈ کہتے رہے ہیں کہ پنجاب کی جو نیشنل اسمبلی ہے اس کی مدت میں توسیع ہو. اب وہ بھی وقت پر الیکشن کی بات کرنے لگے ہیں. مردم شماری کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ مین جماعت نے بھی یو ٹرن لیا. سو لگ یہ رہا ہے کہ کنسنسس ہو گیا ہے کہ وقت پہ الیکشن ہو, اور مولانا فضل الرحمان اس پر آن بورڈ ہے. میری بات یہ ہے, مولانا صاحب نے جو ایکسٹینشن کی بات کی تھی وہ اس تناظر میں کی تھی کہ زمان پارک سے جو چیخ کے نعرے لگا رہے تھے کبھی اسٹیبلشمنٹ کو کہ ہمارے ساتھ دے, اور دینے کی صورت یہ تھی کہ ہمیں حکومت واپس دے, پی ڈی ایم کو رخصت کر دے, یا الیکشن جلد از جلد کرائیں اسٹیبلشمنٹ کو اور فوج کو مخاطب کر کے. حالانکہ ملک میں الیکشن کرانا یہ الیکشن کمیشن کا کام تھا, اور فوج نے اس وقت فیصلہ کیا تھا اسٹیبلشمنٹ نے کہ وہ نیوٹرل ہے. تو مولانا صاحب اس وقت انہوں نے کہا اسی تسلسل میں کہ الیکشن کا فیصلہ ہم کریں گے, اگر ضرورت پڑی تو ایکسٹینشن بھی ہو سکتا ہے. لہذا ایک شخص ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, نہ پارلیمنٹ کا ممبر ہے, نہ ان کی کوئی موجودگی ہے قومی اسمبلی میں ان کی ارکان کی, لہذا ان کی مرضی کے مطابق فیصلے نہیں ہو سکتے. تو اس تناظر میں مولانا نے بات کی. اب آئیے آگے وقت مقررہ پہ الیکشن ہو. آئینی تقاضا کیا ہے؟ آئینی تقاضا یہ ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس یہ آپس میں بیٹھیں گے, یہ طے کریں گے کہ نگران وزیر اعظم کون ہوگا. لیکن اس سے پہلے جو اتحاد میں شامل ہے, حکمران اتحاد میں شامل ہے, پی ڈی ایم اور حکمران اتحاد, یہ مشورہ کریں گے, وزیر اعظم اس کو اعتماد میں لیں گے, اور اپوزیشن لیڈر اپنے دوست احباب جو وہاں اپوزیشن کی پارٹیاں ہیں ان کو اعتماد میں لیں گے. تو میرے خیال میں نگران وزیر اعظم پر اعتماد کرنے میں یا ان کی اناؤنس کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی, یہ تسلی سے ہو جائے گا. لیکن کسی رضا باکر کو, کسی شبر زیدی کو, کبھی کسی قسم کی شیخ حفیظ کو, یا شوکت ترین جیسے لوگوں کو, یا پتہ نہیں کیا معین قریشی جیسے لوگوں کو, یا شوکت عزیز جیسے لوگوں کو نگران وزیر اعظم نہیں ہونا چاہیے.
کوئی ایسا بندہ ہونا چاہیے جو ایک سیاسی پس منظر بھی ہو، اس کا جمہوری پس منظر بھی ہو، اور آئین اور پارلیمنٹ اور جمہوریت پہ یقین کون رکھتا ہو سکتا ہے وہ حافظ عبداللہ صاحب؟ کوئی نام تو دیں، دیں، کوئی سجیسٹڈ نام دیں. نہیں میں دیکھیں یہ فیصلہ لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس، اور اگر وزیر اعظم مشاورت کریں گے پی ڈی ایم کے شامل جماعتوں سے اور حکمران اتحاد سے، تو یہ اس ٹیبل پہ ایجنڈے کے مطابق یہ بات ہوگی. ابھی تک یہ نوبت آئی نہیں ہے. رائٹ، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں، تاثر یہ بن رہا ہے جیسے الیکشن نگران سیٹ اپ سمیت تمام معاملات میں دو بڑی جماعتیں فیصلے کریں گی، یعنی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ہی. ایک خیال یہ تھا کہ شاید پی ڈی ایم اس میں انوالوڈ ہوگی، مولانا فضل الرحمان اس کو لیڈ کرتے ہیں، لیکن اب یہ کیا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پی ڈی ایم کو غیر اعلانیہ طور پر ختم ہی کر دیا گیا ہے؟ نہیں، میرے خیال میں بات یہ ہے کہ ابھی بھی ملک میں اگر حکومت ہے تو پی ڈی ایم کی ہے نا، پی ڈی ایم کی ہے، اور حکمران اتحاد کی ہے. اس میں ایسی پارٹیاں ہیں جیسے پیپلز پارٹی، اے این پی، باپ پارٹی، ایم کیو ایم، جو پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے، لیکن حکمران اتحاد میں سب شامل ہے. تو لہٰذا اس کو یہ کہنا کہ پی ڈی ایم عملاً ختم ہو چکی ہے، تو اگر پی ڈی ایم ختم ہوگی تو پھر حکومت بھی ختم ہو جائے گی، حکومت بھی نہیں رہے گی. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مولانا صاحب نے دبئی کا ملاقات پہ جو اعتراض کیا، تو ان کا اعتراض ملاقات پر نہیں تھا، ملاقات کے ایجنڈے پر تھا، کیونکہ ایجنڈے کا تعلق قومی سیاست سے ہے اور مستقبل سے ہے، اور یہ فیصلے دو پارٹیاں نہیں کر سکتی. یہ فیصلے تمام پارٹیوں کی قیادت بیٹھ کر حکمران اتحاد اور پی ڈی ایم میں شامل یہ فیصلے جیسے ماضی میں کرتے رہے، ابھی آگے بھی یہی مل کے فیصلے کریں گے. تو انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. علی گوہر بلوچ صاحب، کہا جا رہا ہے کہ پرویز خٹک نے دو سکولز آف تھاٹ ہیں. ایک یہ ہے کہ نون لیگ نے بڑی کوشش کی کہ پرویز خٹک صاحب ہمیں جوائن کرے، لیکن انہوں نے اپنی الگ جماعت بنانے کی کوشش کی. دوسرا یہ ہے کہ پرویز خٹک صاحب نے کوشش کی. ذرا روشنی ڈالیں کیا ہوا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، دونوں صورتوں میں جس طرح کہ آپ نے کہا کہ جو پرویز خٹک صاحب ہیں انہوں نے رابطہ کیا یا پی ایم ایل این نے ان سے رابطہ کیا، دونوں صورتوں کی ہی میرے تو نوٹس میں نہیں ہے، نہ ہی میں نے کسی کو پارٹی کے کوئی مصدقہ ذرائع سے اس قسم کی بات سنی ہے. اصل صورتحال یہ ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے اس کے پاس آلریڈی اپنے کینڈیڈیٹس موجود ہیں. کے پی کے میں آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت بھی ہماری مناسب تعداد میں ایم پی ایز ہیں اور ایم این ایز کی سیٹس بھی ہیں، اگرچہ ہمارا ووٹ بینک چوری کیا گیا تھا. اور پرویز خٹک صاحب نے یا کسی نے پارٹی اگر کوئی بنائی ہے تو ظاہر ہے کہ میں حمداللہ صاحب کی بات کی تائید کروں گا کہ یہ بے شمار وہ لوگ ہیں جو کہ ظاہر ہے کہ پہلے بھی مختلف پارٹیز میں رہے ہیں، پیپلز پارٹی میں بھی رہے، کاف لیگ میں بھی رہے. وہ بہرحال ان کا سیاسی فیصلہ ہے، میں ان پر کوئی تنقید نہیں کرتا. وہ ان کو حق حاصل ہے آئندہ آنے والے الیکشن میں اگر وہ کوئی بندہ پارٹی بناتا ہے تو جمہوریت اس کی اجازت دیتی ہے. وہ اگر اس کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ ہے اور اس کی کارکردگی اس قابل ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ مطلب ایک باحثیت ایک سیاسی پارٹی کے کوئی اپنا اثر رسوخ رکھتے ہیں، تو پھر وہ حق بجانب ہیں کہ وہ آئیں. لیکن اس کا فیصلہ تو پاکستان کے عوام نے کرنا ہوتا ہے. ہاں، ایک چیز ضرور ہے جس سے کہ میں پی ایم ایل این کا کوئی اتنا بڑا سٹیک نہیں ہے ویسے، اگر ہم اس کو ویسے کاشف صاحب بہتر بتائیں گے، لیکن ابھی تک لگتا نہیں ہے. لیکن آپ کو کوئی تھریٹ بھی نہیں ہو رہی؟ نہیں دیکھیں، بات یہ نہیں ہے. دیکھیں، آپ اس وقت بھی دیکھ لیں کہ پی ایم ایل این کے ایم این ایز کی سیٹس بھی ہیں، ایم پی ایز کی سیٹس بھی ہیں. ظاہر ہے کے پی کے میں مطلب ہے کہ ہماری پارٹی کو ابھی مزید فعال بھی کیا جائے گا. اور آپ کو پتہ ہے امیر مقام صاحب نے بھی بڑی کوشش کی، پچھلا الیکشن امیر مقام صاحب کو بھی دھاندلی کے ذریعے ہرایا گیا تھا. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جو لوگ پی ٹی آئی میں گئے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ان کو پی ٹی آئی میں جس طرح سے لایا گیا تھا، وہ تاریخ 2011 سے اس سے پہلے سے جو سہولت کاریاں تھیں وہ کسی سے ڈکی چھپی. مجھے لگا آپ یہ کہنے لگے کہ ان کو جس طرح سے لایا گیا تھا اسی طرح سے لے جایا گیا ہے. فار اے سیکنڈ مجھے یہ لگا تھا میں یہی کہہ رہا ہوں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جس طرح سے یہ آئے تھے اس طرح سے یہ واپس چلے گئے. چونکہ ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی پہلے بھی ہم کہتے تھے کہ یہ تو کچھ لوگوں کا ایک جتھا ہے جو کہ
ایسے حربے استعمال کر کے آیا. ہمیشہ انہوں نے تو لاک ڈاؤن کی سیاست کی, ہمیشہ پاکستان میں انتشار کی سیاست کی. جو پارٹی گراس روٹ لیول تک ایک منظم سیاسی جماعت ہو, جس نے لمبی سیاست کرنی ہو, وہ کسی ملک میں سیاسی اور معاشی تباہی کا موجب نہیں بنتی. انہوں نے تو ہر جگہ پر جا کر, آپ وہ وقت یاد کریں جب چائنا کے پریزیڈنٹ نے آنا تھا, اس وقت انہوں نے کون سی تحریک چلا دی تھی سول نافرمانی کی. پھر جب بھی پاکستان میں انہوں نے احتجاج کیا ہے, بڑا ہی پرتشدد احتجاج کیا ہے. یہ نہیں کہ اب صرف یہ جو 9 مئی کے واقعات تو ایک وہ ان کے انتہا تھی جو کہ کھل کر سامنے آ گئے ان کے عزائم. بہرحال آج وہ لوگ جو ان سے الگ ہوئے ہیں, آپ دیکھیں وہ تو کسی نہ کسی طرح سے لائے گئے تھے. یہ تو ایک مسلمہ حقیقت ہے. اگر وہ لائے گئے لوگوں کو نکال دیں تو پھر چیئرمین پی ٹی آئی کی کتنی پی ٹی آئی بچتی ہے, وہ اب پاکستان کے عوام کے سامنے آ کے رہ گئی ہے. اور میرے نزدیک تو یہ کوئی حیرانی والی بات نہیں ہے, یہ ایک مکافات عمل ہے. جس طرح سے باقی پارٹیوں کو توڑا گیا, وفاداریاں تبدیل کروائی گئی, ان کی سہولت کاری کروائی گئی. ایک نہیں کئی لوگ سہولت کاری کرنے والے تھے اور عرصہ دراز سے تھے. تو ظاہر ہے کہ جب آج وہ لوگ اپنے راستے بدل رہے تو مجھے تو کوئی تجربہ اس میں محسوس نہیں ہو رہا. یقینی طور پر ظاہر ہے کہ وہ مطلب ہے کہ انہوں نے اگر اپنا سیاسی راستہ دیکھنا ہے, انہوں نے دیکھا کہ یہ اب سیاسی پارٹی نہیں رہی, یہ تو ایک سیاست کا لبادہ اوڑھے ہوئے پارٹی تھی, تو وہ لوگ اب اپنی راہ بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے لطیف کوثر صاحب, تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. یہ ابھی آپ آئی ڈونٹ نو آپ نے ایگزیکٹلی ہمیں کب جوائن کیا ہے, لیکن میں نے پوری لسٹ پڑھی ہے جو اس وقت انٹرم گورنمنٹ میں مختلف جماعتوں کے لوگ شامل ہیں خیبر پختونخوا کی. مثلا اس میں نگران وزیر آپ پاشی فضل اللہی کو حاجی غلام علی کے قریبی ساتھیوں میں شمار کیا جاتا ہے. مشیر بہبود آبادی سید جرار حسین بخاری پیپلز پارٹی کے رہنما نیر حسین بخاری کے صاحبزادے. سو دیر از اے ہول لسٹ آف دیز پیپل جن کی لائلٹیز ایک خاص پارٹی کے ساتھ ہیں. سو یہ لیگلی کتنی ایکسیپٹیبل ہوگی یہ انٹرم گورنمنٹ؟ دیکھیں لیگلی تو ایک طرف رکھیں, مورلی یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا ہے. کیئر ٹیکر کا مطلب ہی کیئر ٹیکر کا مطلب نیوٹرل سیٹ اپ کا مقصود تھا, بگرنا تو ضرورت ہی نہیں تھی. بگرنا تو جو حکومت انکمبنٹ حکومت ہے وہی الیکشنز کروا دے. تو اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ نیوٹرل کیئر ٹیکر سیٹ اپ ایسا رکھا جائے جو کسی بھی اس سیاسی جماعت سے متعلق نہ ہو جو الیکشنز میں سٹیک ہولڈر ہیں. تو یہ تو الیکشن میں جو سٹیک ہولڈر اگر ان کے عزیز و اقارب کو جو ہے کیئر ٹیکر حکومت میں رکھا جاتا ہے تو وہ تو پھر ویسے ظاہر اور واضح طور پر بدنیتی نظر آئے گی. اور آپ نے دیکھا ویسے بھی کہ کیا اس کیئر ٹیکر نے یا پنجاب کی کیئر ٹیکر نے کوئی ایک قدم ایسا کیا کہ وہ شفاف الیکشنز کی انعقاد کی طرف کوئی اقدامات اٹھائیں. ان کا تو صرف ایک ہی کام تھا, ایک پارٹی کو توڑنا تھا, ایک پارٹی کے کارکنوں کو اندر کرنا تھا, اس کا شرازہ بکھیرنا تھا, اسے تتر بتر کرنا تھا. ان کی نیت تو صرف یہ تھی. اور پھر نہ تو 90 دن وہ آئین کے مطابق چلے اور نہ ہی جمہور کو حق دیا گیا ان دو صوبوں میں کہ وہ اپنا ووٹ کا حق استعمال کریں یا اپنی اسمبلیاں بنا لیں یا اپنی حق حکمرانی جو آئین میں جو ان کو دی گئی ہے. تو ریاست ہی مکمل نہیں ہے, کیونکہ ریاست کی تعریف اگر آرٹیکل 7 میں دیکھیں تو ریاست کی تعریف میں ہے ہی پاکستان کے عوام جو ریاست کہلا سکتی ہے اور اسی کی وفاداری ہے اور آئین کی تابعداری ہے. یہ دونوں چیزیں جو ہے انہوں نے تو ہوا میں بکھیر کر پھینک دی ہیں. اس لیے اس وقت تو پاکستان سرزمین بے آئین ہے. اسی پہ اگر ہم بات کریں جو وفاق کا بھی معاملہ ہے, ایکچولی میں دوبارہ آؤں گی خیبر پختونخوا کی طرف, لیکن نگران سیٹ اپ کا فیصلہ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان ہوتا ہے. اب یہ تو آن ریکارڈ ہے کہ اپوزیشن لیڈر آن ریکارڈ کہہ چکی ہیں کہ میں پی ایم ایل این کا ٹکٹ مجھے چاہیے, میری ان سے بات چیت ہو چکی ہے, وہ پی ٹی آئی سے ان کا تعلق تھا, پھر وہ ڈیفر ہوئے دوسری طرف گئی, یہ تو سب آن ریکارڈ ہے. تو پھر یہ آپ ایک نیکسس سا نہیں بن جائے گا, اس کو ہم کیسے غیر جانبدار کہیں گے جو نگران حکومت کو یہ لوگ ڈیسائیڈ کریں گے؟ دیکھیں فریہ, یہ بدقسمتی ہے
کہ اپوزیشن کے بغیر جمہوریت نہیں ہوتی ہے. اپوزیشن کو اس حکومت پی ڈی ایم کی حکومت نے پارلیمان سے باہر رکھا ہوا ہے, اور جس انداز سے بھی رکھا ہوا ہے, چاہے ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے ان کے حق میں کہ واپس جائیں, ان کو نہیں آنے دیا, جو بھی ہے, اور انہوں نے ایک اپنی من پسند جو ہے ایک لیڈر آف دی اپوزیشن بنا لیا جو ٹرن کوٹ ہے. لوٹا تو میں نہیں کہوں گا لوٹے کا, اگرچہ لوٹے کا لفظ اس وقت پارلیمانی ہو چکا ہے کیونکہ پارلیمانی لغت میں لوٹا بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے. تو باہر کے راجہ ریاض تو از این اپالوجی آف اے لیڈر آف دی اپوزیشن. وہ تو ایک ہی کچھ ہیں, جیسا آپ نے ابھی صحیح کہا, وہ تو اوپنلی آن ریکارڈ ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کی ٹکٹ لے گا. تو ظاہر ہے کہ یک طرفہ ٹریفک چل رہی ہے, تو جب یک طرفہ ٹریفک ہو تو پھر کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اس میں جو ہے نیوٹرل کیئر ٹیکر, جیسا آپ نے ابھی صحیح غمازی کی, خیبر پختونخوا کی کابینہ کی آپ نے ایک ایک کو گن کے سنایا, اسی طرح سے پھر بندر بانٹ ہوگی مرکز میں بھی. اور اگر کیئر ٹیکر مرکز کی بھی ایسی ہی بنتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ پہلے دن سے ہی, روز اول سے ہی آپ کی متنازع ہو گیا مسئلہ. اور وہ الیکشن بھی جب متنازع ہوگا تو کہاں سے پولیٹیکل سٹیبلٹی اس ملک میں آئے گی, کہاں سے رول آف لا کو آپ کہیں گے کہ اس ملک میں جاری و ساری ہے, کہاں سے آپ کہیں گے کہ آئین کی بالادستی ہے اور آئین کے مطابق جو ہے معاملات ریاست چلائے جا رہے ہیں. تو پھر یہی افراتفری جو چل رہی ہے, ڈیپوٹیشن پر جو لوگ آئے ہوئے تھے وہ ڈیپوٹیشن والے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ میں چلے گئے ہیں. اب پیرنٹ ڈپارٹمنٹ نے نئی پارٹیاں بنانا شروع کر دی ہیں. وہ ایک تو پنجاب میں علیم خان کی سربراہی میں بن گئی, اور دوسری شاید خٹک صاحب جو ہے ادھر بنا لیں گے خیبر پختونخوا میں. نہ اس کا وجود رہے گا, کیونکہ جو بھی بے وفائی کرتا ہے عوام کی بیک لیش کا وہ انتظار کریں. ان کو وہ مار پڑنی ہے الیکشن میں کہ آپ دیکھیں گے سو کالڈ الیکٹیبلز کو عوام اس طرح بری طرح دھتکار کے صفایا کرے گی کہ ان کے بکسے خالی نکلیں گے. سو اس لیے یہ دیکھ لیں کہ یہ اس کے باوجود کہ تمام کچھ کرتے چلے جائیں, یہ اس طرح سے عوام کو بے وقوف نہیں بنا سکتے. یہ سارے مل بھی جائیں تو بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگرچہ محترم نواز شریف صاحب بھی کسی زمانے میں ایک باہر کا اپنا جو ہے کلٹ ڈیولپ کر لیا, اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ رول میں وہ ان کو جب انہوں نے انڈیپینڈنٹ کیا, اور جب بقول ان کے اپنے, اب میں نظریاتی ہو گیا ہوں, نظریاتی تو خیر کیا ہونا ہے, لیکن باہر کا اس کے بعد ایک پولیٹیکل پارٹی بن گئی. تو جیسے بھی لایا گیا یہ ٹھیک ہے, 2018 میں وہی جو ڈیپوٹیشن پر بھیجنے والے تھے انہوں نے کھینچ لیے, لیکن اس وقت اس پی ٹی آئی کے چیئرمین کا ایک کلٹ جو ہے ڈیولپ ہو گیا ہے, اور جتنی یہ ریپریشن کر رہے ہیں اس کی اتنی زیادہ سمپتھی اور ووٹ بینک بڑھتا چلا جا رہا ہے. اب یہ بغیر اسکارٹ کے اور بغیر سیکیورٹی کے اور بغیر گارڈز کے یہ تو بازار میں بھی نہیں جا سکتے ہیں. لوگ ان کو صرف چور چور نہیں کہیں گے, اور ان کا جو ہے حشر ہوگا تو کیمپین بھی یہ نہیں کر سکتے ہیں. جو مرضی کرتے رہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو پھر اس آئین کو بھی خیر بات کہہ دیں, ایک ہی دفعہ کہیں کہ تھینک یو ویری مچ, ہم بیٹھے ہوئے ہیں, جو کرنا ہے کر لیں. ابھی تک تو یہی کیا ہے انہوں نے. اگر اجازت ہے, کاشف الدین سید صاحب موجود ہیں, ہمارے بیورو ہیڈ ہیں خیبر پختونخوا کے. کاشف صاحب, 3 بڑے سینئر پولیٹیشنز میرے پروگرام میں موجود ہیں, الگ الگ جماعتوں سے ان کا تعلق ہے. سب یہ کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں پرویز خٹک صاحب شاید کوئی خاطر خواہ کامیابی نہ حاصل کر سکیں, اور اس کی مختلف وجوہات ہیں. اب آپ آن گراؤنڈ ہیں, ذرا بتائیں ہمیں صورتحال کیا ہے. جی بہت بہت شکریہ, اور میں سلام کہتا ہوں جو تینوں میرے بزرگ ہیں ان کو بھی میرا سلام. یقیناً میں ان سے اتفاق کروں گا. یہ بات درست ہے کہ پرویز خٹک صاحب ایک سیزن پارلیمنٹیرین ہے اور وہ جوڑ توڑ کے ماہر سمجھے جاتے ہیں, لیکن جس انداز سے آج یہ پارٹی تشکیل دی گئی ہے اس سے مجھے نہیں لگتا کہ لوگ ان کو کوئی پذیرائی دیں گے اور لوگ ان کا ساتھ دیں گے, کیونکہ بڑے میں معذرت کے ساتھ بھونڈے انداز میں اس پارٹی کی تشکیل کی گئی ہے. یہ بات درست ہے کہ جو بنیاد بنایا گیا ہے, جو وجوہات ہیں ان کے بقول ناراضگی کا کہ 9 مئی کو جو واقعات ہوئے, 10 مئی کو جو کچھ ہوا اور جو کچھ کیا گیا, یقیناً وہ قابل مذمت ہے, اور اس کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا
کہ یہ لوگ اگر انہوں نے الگ بھی ہونا تھا تو کوئی باعزت طریقے سے یہ الگ چلے جاتے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ جس طریقے سے آج جو کچھ ہوا ہے، بلکہ جو استحکام پاکستان پارٹی کی تشکیل ہوئی تھی وہ اس کے نسبت کچھ باعزت طریقے سے اور باوقار طریقے سے اس کی تشکیل ہوئی تھی۔ کاشف صاحب، یہ کہا جا رہا تھا کہ خیبر پختونخوا میں تو ڈیفرنٹ لوگوں کا ایک طریقہ کار ہے، ویلیو سسٹم بڑا اسٹرانگ ہے، لائلٹی کو بہت زیادہ سمجھا جاتا ہے، تو خیبر پختونخوا میں نہیں ٹوٹے گی پی ٹی آئی، لیکن ٹوٹ گئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، یہ بات تو درست ہے کہ خیبر پختونخوا کے لوگ یہاں کے اپنے اقدار ہیں، اپنے روایات ہیں، لیکن جو لوگ ٹوٹے ہیں ان کی آپ ہسٹری دیکھیں۔ سب سے پہلے آپ پرویز خٹک صاحب کی ہسٹری دیکھیں، یہ پیپلز پارٹی میں رہے، یہ قومی وطن پارٹی میں رہے، یہ پھر جو ہے پیپلز پارٹی میں واپس چلے گئے، پھر پیپلز پارٹی کے ایم پی اے ہوتے ہوئے یہ پاکستان تحریک انصاف میں چلے گئے، تو ان کی آپ دیکھ لیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اور لوگ ہیں، ہزارہ سے جو لوگ شامل کیے گئے ہیں، آج جو لوگ شامل ہوئے ہیں ان میں دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جن کے کا ٹریک ریکارڈ یہی ہے کہ وہ وفاداریاں تبدیل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ دوسرا جو گروپ ہے وہ لوگ ہیں جن کو صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ اور ان کے سربراہ کی حمایت کے نام سے ووٹ ملا ہے، تو وہ لوگ اس قابل کہ ان کو ہم الیکٹیبل قرار دے دیں اور وہ آگے جا کر کوئی بڑا کارنامہ انجام دیں گے۔ ہاں، البتہ جو لوگ جن کا ماضی میں ان کا ایک واسطہ رہا ہے لوگوں کے ساتھ، ان کی جڑیں ہیں، وہ الیکشن لڑتے آئے ہیں، کبھی ایک پارٹی سے کبھی دوسری پارٹی سے، لیکن وہ خدمت کرتے چلے آ رہے ہیں اور اتنے لوگوں کے ساتھ ان کا ایک رابطہ ہوتا ہے، تو وہ لوگ شاید کچھ نہ کچھ کر سکیں۔ لیکن جس انداز آج پارٹی کی تشکیل ہوئی، مجھے نہیں لگتا کہ خیبر پختونخوا کے لوگ ان کو پذیرائی دیں گے۔ اوکے، ہم ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں، وی ول بی رائٹ بیک۔ اینڈ ویلکم بیک۔ وفاقی اور صوبائی اسمبلیز کی مدت مکمل ہونے میں چند روز باقی رہ گئے ہیں اور آئندہ نگران سیٹ اپ کے لیے مشاورت کا عمل جاری ہے۔ گزشتہ دنوں سابق صدر آصف زرداری نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی اور نگران سیٹ اپ پر مشاورت کی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے JUIF کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کو ٹیلی فون کیا اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مشاورت پر اعتماد میں لیا۔ موجودہ حکومت کی خواہش ہے کہ نگران سیٹ اپ ایسا ہو جس پر ان کا کنٹرول ہو اور وفاق میں وہ تجربہ نہ دہرایا جا سکے جو کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں ہوا، یعنی الیکشن ڈیلے نہ ہو جائے۔ پنجاب حکومت کے اہم وزراء جو کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن 90 روز میں کروانے کی راہ میں مردم شماری کو رکاوٹ قرار دیتے تھے، مین حکومت کی میں بات کر رہی ہوں، اب یہ لوگ مختلف موقف اپنا رہے ہیں۔ چند ماہ قبل سیاسی رہنما نئی مردم شماری اور حلقہ بندیوں کے لیے کہتے تھے کہ کس قدر اس کی اہمیت ہے۔ لیٹس واچ دیٹ۔ پاکستان میں ڈیجیٹل مردم شماری ہو رہی ہے اور نئے انتخابات اس مردم شماری پہ ہوں گے۔ آئین یہ بھی کہتا ہے کہ الیکشن نئی مردم شماری پر ہو۔ اگر دو صوبوں میں پچھلے سینسس اور پچھلی حلقہ بندیوں کے نتیجے میں الیکشن ہو جاتا ہے اور دو صوبوں میں اور قومی اسمبلی میں نئی مردم شماری اور نئی حلقہ بندیوں پر ہوتا ہے، تو اس سے جو کانسٹیٹیوشنل ڈسٹورشنز کریٹ ہوں گی وہ کون دور کرے گا؟ اگلا الیکشن نئی مردم شماری کے تحت ہونا چاہیے۔ عموماً مردم شماری 10 سال کے بعد ہوتی ہے، لیکن گزشتہ مردم شماری کو مشروط طور پہ منظوری دی گئی تھی کہ اس کے اوپر دوبارہ نیا الیکشن نہیں ہوگا۔ امپورٹنس ڈالی مردم شماری کی، ہمیں بھی لگا کہ بس اب سب سے اہم بات یہی ہے، لیکن وقت نے ایسی کروٹ بدلی کہ خود حکومت کو آئینی حدود و قیود کے اندر انتخابات کا خیال آیا، تو پرانی مردم شماری کے تحت ہی الیکشن کروانے کی بھی بڑی زبردست تعویلیں سامنے آ گئی۔ یہ بھی دیکھیے۔ حافظ عبداللہ صاحب، چند ماہ قبل تک نئی مردم شماری کے تحت الیکشن چاہیے تھے، اب موقف کیوں تبدیل ہو گیا ہے؟ کوئی یہ کیا کہ خدشہ موجود ہے کہ مردم شماری کے تحت کہیں الیکشن نہ آگے ہو جائیں؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ الیکشن کرانا یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو اور بروقت ہو اور اسمبلی اپنی مدت پوری کرے، پھر اس کے بعد کیئر ٹیکر حکومت آئے گی اور کیئر ٹیکر حکومت الیکشن کمیشن کو سہولت کا کام دے گی۔ اب جہاں تک آپ کی سوال کا تعلق ہے کہ الیکشن کیوں ڈیلے یا اس کے ڈیلے ہونے کے لیے کیوں لیت و لال سے کام لیا جا رہا ہے، بات یہ ہے کہ اگر الیکشن ہم
बर वक्त करेंगे जो बातें मैं सुन पा रहा हूँ, तो फिर आपको पुराने मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन में जाना होगा, क्योंकि अगर आप नए मरदमशुमारी को नोटिफाई करेंगे फिर आप इलेक्शन में जाएंगे तो वहाँ आपको हल्का बंदियों में 6 महीने लगेंगे, और फिर जब 6 महीने के बाद हल्का बंदियाँ मुकम्मल होकर फाइनल होकर फिर आप इनको इसकी मंजूरी आपने असम्बली से लेनी होगी, लेकिन उस वक्त तो असम्बली है नहीं, तो जब है नहीं तो फिर क्या होना चाहिए। तो ये मुश्किल जो माहिरीन बता रहे हैं या माहिरीन की जो बातें मैं सुन रहा हूँ ये बुनियादी रुकावट है। तो इसलिए बात ये की जाती है कि 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन में जाना चाहिए, लेकिन ये फैसला कौन करेगा? ये फैसला मुश्तरका मफादात कौंसल करेगी। उससे पहले हुक्मरान इत्तेहाद और पीडीएम आपस में बैठ के मुशावरत करे, क्या फैसला सामने आएगा? एक लॉजिक, मंतिक, कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक जो भी फैसला हो उनको इन 2 मुश्तरका मफादात कौंसल यानी CCI की मीटिंग और इजलास के फैसले की रोशनी में और पीडीएम और हुक्मरान इत्तेहाद की मीटिंग की रोशनी में फिर इस सिलसिले में हो सकता है असम्बली में भी आप जा सकते हैं, आपके पास 1 महीना है, वहाँ आप इस पर डिबेट कर सकते हैं कि क्या होना चाहिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये 2 सूरतें हैं जो मखमसे का शिकार है पाकिस्तानी सियासत और आने वाले इलेक्शन। तो इसमें फैसला हुक्मरान इत्तेहाद पीडीएम की फोरम करेगी और सबसे ज़्यादा मुश्तरका मफादात कौंसल करेगी। लेकिन एक क्विक क्वेश्चन है हाफिज साहब कि क्या ये आपने अब डिसाइड कर लिया इत्तेहादी हुकूमत ने या पीडीएम ने कि अगस्त में आने वाला निगरान सेटअप आइन के मुताबिक 60 या 90 दिन ही रहेगा, इससे 1 दिन भी ऊपर नहीं जाना? क्योंकि हो भी सकता है कि अगले साल मार्च अप्रैल तक जाए, ये अब काबिल कबूल नहीं है। तो इसीलिए तो हम कहते हैं ना, हम तो इसीलिए कहते हैं कि अगर आप नई मरदमशुमारी पे करेंगे तो ये आईनी सुकम पैदा होगा, ये मुश्किल पैदा हो जाएगी। तो इसलिए हमने पुराने मरदमशुमारी की तरफ जाना होगा। एक राय ये है, तो अगर हमने पुराने मरदमशुमारी पे जाना है और क्यों जाना है, तो ये फैसले मेरे ख्याल में CCI में या हुकूमत करेगी, अभी तक ये फैसला नहीं हुआ है। राइट, बिलावल भुट्टो साहब की एक स्टेटमेंट है, वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। लेट्स वॉच दैट। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2017 से इस सेंसस के जो तरीक़ेकार है इसका मुखालफत करते आ रहे हैं। हम समझते हैं कि 2017 का सेंसस पाकिस्तान सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने तब भी रिजेक्ट किया। हमने इस सेंसस को कबूल करना है तो 5% रिकाउंट जरूरी है, वो रिकाउंट नहीं हुआ। ऐसे ही हम साफ और शफाफ इलेक्शंस के मुतालबा करते हैं, वैसे ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साफ और शफाफ सेंसस का मुतालबा कर रही है। और चंद रोज कबल डॉक्टर आसिफ कुरमानी ने इसी खदशे का इजहार किया था हमारे शो में। नून लीग के लीडर हैं, लेट्स वॉच दैट। मरदमशुमारी सेंसस जो सा है वो अभी मुकम्मल नहीं हुआ, नंबर 1। मरदमशुमारी के बाद फिर आ जाता है डिलिमिटेशंस, हल्का बंदियां होनी है नई, और फिर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे ये जो फ्लड सीजन है, मॉनसून का मौसम है, तो ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं जो मुझे कभी परेशान करते हैं। लेकिन हाउएवर मैं समझता हूँ कोशिश हमें करनी चाहिए कि इलेक्शंस टाइम पर ही। सो अली गौहर बलोच साहब, चलें बात तो आप अच्छी बात है, मैं वेलकम करती हूँ कि आप चाहते हैं इलेक्शन टाइम पे हो, लेकिन एकदम से जो मौक़िफ़ तब्दील हुआ, तासुर ये गया कि क्योंकि पीटीआई में टूट फूट हो गई इसलिए आपने सोचा कि आप करा दें इलेक्शन। देखिए फ्रिया, मैं 2-3 गुजारिशात करना चाहूँगा। मैंने बिलखसूस जो है वो लतीफ़ खोस साहब की भी बात सुनी, मेरे काबिल एहतराम भाई हैं, बड़े हैं, लेकिन चूँकि एक टॉक शो में बैठे हैं तो फिर गुस्ताखी माफ़, कुछ हक़ाइक़ से पर्दा मुझे भी हटाना पड़ेगा। और जिस तरह से मैंने इंतहाई मुअद्दब तरीके से उनकी वो गुफ्तगू जो कि वो गैर मुनासिब भी थी और झूठ का पलंदा थी उस पर मबनी सुनी है, तो वो भी खामोशी के साथ मेरा मौक़िफ़ सुनेंगे। एक तो उन्होंने अपनी बातों में लोटे की डेफिनेशन बताई है, जिस तरह से मतलब मुझे लतीफ़ खोस साहब की तकलीफ़ का अंदाज़ा है, जिस तरह से लतीफ़ खोस साहब इत्तेदाद हसन साहब PMLN के तरफ हर्जा सराई करते हैं और जिस तरह से अपना वो क्या कहते हैं अंदर का वो एक लफ्ज़ है पंजाबी का उबाल निकालते हैं, तो वो समझ में आता है। चूँकि ये वो लोग हैं कि PMLN की पॉपुलैरिटी की वजह से आज तक ये लोग, इनके लिए काउंसलर मुंतखब होना भी मुश्किल हो गया। हाँ, कभी ना कभी नामजदगियां हुई। कोई पर्सनल अटैक आप पे नहीं आया अली गौहर साहब, आप जरूर करें उनकी सियासत पे तनकीद।
نہیں میں ویسے جنرل بات کر رہا ہوں. بری بات ہے نا, آپ کسی کو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کو لا کا کچھ پتہ نہیں ہے, تو یہ تو کوئی بات چیت نہیں. فریہ صاحبہ نہیں فریہ صاحبہ ایک بات غلط ہے, جب انہوں نے بات کی ہے میں نے خاموشی سے سنی. اگر وہ پرسنل اٹیک کرتے ہیں میں ضرور روکتی ہوں ان کو. میں کہہ رہی ہوں آپ اپنا جو انہوں نے باتیں کی ہیں نون لیگ کے خلاف, پی ایم ایل این کے حوالے سے جی اس پہ جواب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوٹے کی بات تو انہوں نے کی ہے نا, کہ لوٹا کیا ہوتا ہے. لوٹے کی ڈیفینیشن یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کسی پارٹی اور میں سٹینڈ کر رہے ہو. بات کرتے ہیں کوئی نہیں میں کرتا ہوں فریہ صاحبہ, میں اسی طرف جا رہا ہوں کہ لوٹے کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ بندہ بیٹھا کسی اور پارٹی میں اور وکالت کسی اور پارٹی کرے. دیکھیں گزارش یہ ہے, ابھی آپ نے اس پر بات کی ہے کہ یہ مردم شماری پر ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے کہ جب پی ٹی آئی کی سلیکٹڈ گورنمنٹ تھی, الیکشن کمیشن نے آن ریکارڈ سینکڑوں خطوط لکھے کہ بھائی مردم شماری کروائی جائے. کیا آج کوئی ان سے پوچھے گا کہ انہوں نے یہ آئین اور قانون کیوں توڑا اور انہوں نے مردم شماری اپنے حکومت کے وقت میں کیوں نہیں کروائی؟ آن ریکارڈ وہ لیٹرز ہیں. آپ الیکشن کمیشن کا نمائندہ بلائیں, آپ ان سے اپنے پروگرام میں سوال پوچھیں, کیا انہوں نے خطوط نہیں لکھے جس پر کہ یہ ان کا کرمنل اوفینس ہے کہ انہوں نے مردم شماری نہیں کروائی, کیونکہ ان کا مقصد ہی پاکستان کو انتشار کی طرف دھکیلنا تھا. وہ ایجنڈا ہی لے کر آئے تھے کہ پاکستان کی معاشی تباہی کرنی ہے, پاکستان میں سیاسی تباہی کرنی ہے, قتل و غارت کی سیاست کرنی ہے. تو ان کا ایجنڈا اور تھا, لہذا وہ آئے بھی سلیکشن کے ذریعے تھے, الیکشن کے ذریعے نہیں آئے تھے. تو پھر انہوں نے مقصد ہے کہ وہی کردار ادا کیا. اگر مردم شماری کی بنیاد پہ, کیونکہ پھر تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا, اگر الیکشن آگے جاتے ہیں آن دس بیسس, تو آپ اس کو چیلنج کریں گے؟ دیکھیں ہم تو ہماری پارٹی جو ہے, دیکھیں ایک بات یہ کی جا رہی تھی کہ بھائی مطلب ہے کہ ابھی خود صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کی تو پاپولیرٹی نہیں ہے, ان کو تو لوگ انڈے ماریں گے. دیکھیں جنہوں نے انڈے کھانے ہیں وہ تو میدان میں بیٹھے ہیں. اور حیرانگی کی بات ہے کہ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے گئے ہیں, ان کی بات کی انہوں نے. نہیں وہ ساروں کے بارے میں یہی بات کر رہے تھے. دوسری بات یہ کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ آج الیکشن ہوں اور رزلٹ سے پتہ چل جائے گا کہ انڈے کس کو پڑتے ہیں اور ووٹ کس کو پڑتے ہیں, اور یہ کہتے تھے کہ ان کے ڈبے خالی نکلیں گے. دوسری گزارش یہ ہے کہ اگر ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں, اگر ظاہر ہے کہ پرانی جو ہمارے آلریڈی حلقے ہیں اس مردم شماری پر کروا دیں, ہم اس میں بھی الیکشن میں جانے کے لیے تیار ہیں. کوئی نئی مردم شماری کروانا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی الیکشن میں جانے کے لیے تیار ہیں. حلقے تو اسی زمین کے اوپر ہی بننے ہیں نا. لیکن یہ فیصلہ الیکشن کمیشن اور اس وقت کے قانونی اداروں نے کرنا ہے. ہم نے تو حکومت چھوڑ کے چلے جانا ہے. اس کے بعد جن کا آئینی کردار بنتا ہے وہ فیصلہ کرے, لیکن ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جلد از جلد الیکشن کروا دیں. چلیں ٹھیک ہے, آپ نے کہا جن کا آئینی کردار بنتا ہے. اب آئینی کردار ہی بڑا انٹرسٹنگ ہے. کھوسا صاحب, حکومت کہہ رہی ہے کہ الیکشن 2017 کی مردم شماری پہ ہوں گے. 2017 کی مردم شماری کو تمام سیاسی جماعتیں مسترد کر چکی ہیں ماضی میں. سو مسترد شدہ مردم شماری پر ہونے والے الیکشن کی کیا حیثیت ہوگی؟ دیکھیں بدقسمتی ہے کہ 3.5 سال تو انہوں نے نہ کروائی جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی, اور 1.5 سال انہوں نے نہیں کروائے مردم شماری. تو پھر تو دونوں جماعتیں جو ہیں وہ مورد الزام ٹھہرتی ہیں. بالکل ہونی چاہیے تھی مردم شماری, لیکن دیکھیں روح ہے کہ الیکشن بر وقت ہونا چاہیے. پہلے ہی یہ روح کو مجروح کر چکے ہیں. 90 دن کے اندر الیکشن ہونا تھے, اور پھر سپریم کورٹ نے تھوڑا سا ایکسٹینشن دی, 14 مئی کو الیکشن ہونا تھے. نہ انہوں نے سپریم کورٹ کی پرواہ کی پی ڈی ایم کی حکومت نے, نہ انہوں نے آئین کی پرواہ کی. تو یہ جمہور کو تو فیس نہیں کرنا چاہتے ہیں. اور میں اب بھی کہوں گا کہ دیکھیں جو اس مشکل میں چھوڑ کے کسی کو جاتا ہے, آپ دیکھ لیں آپ آئی پی پی کے بارے میں جب یہ الیکشنز میں جائے گی تو ان کا جو حال ہونا ہے, میں اپنے بھائی کے تو کسی چیز کی جواب دینے کا میں سمجھتا ہی نہیں ہوں کہ جواب مجھے دینا بھی چاہیے. باہر کے ان کا اپنا ظرف ہے, ان کا اپنی روایات ہیں. اگر وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو میں اس میں نہیں پڑتا. لیکن دیکھیں یہ نہ تو اس طرح سے جمہوریت چلتی ہے, نہ اس طرح سے خاکم بدہن ریاست چلتی ہے. سو یہ خدا کا خوف کریں, جمہور کو حق دیں, نیوٹرل کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہو. اب 2017 ہی کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے.
کیونکہ اس لیے کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جب اگر آپ اس وقت سینسس کروائیں گے، مردم شماری کروائیں گے، پھر اس کے بعد حلقہ بندیاں کروائیں گے، تو آئین کی روح مجروح ہوگی کہ آپ بر وقت الیکشنز نہیں کروا سکیں گے۔ یہ آئین میں متعین ہے 90 دن، اگر قبل از وقت تحلیل ہو تو 90 دن، اگر پوری مکمل میعاد کے بعد تحلیل متصور ہو تو پھر 60 دن کے اندر الیکشن کروانا لازم ہے، کیونکہ بغیر حکومت کے یعنی عوام کو نمائندہ ایوانوں سے مترشح ہونے والی حکومتوں کے وہ ریاست ہوتی ہے، اور ریاست اگر نامکمل ہو یا ریاست جو ہے وہ تکمیل پذیر نہ ہو تو یہ ریاست اسٹیٹ کا ڈھانچہ ہی گر جاتا ہے۔ تو میں نہیں چاہتا کہ اسٹیٹ کا ڈھانچہ کمزور پڑے، خدا را آئین پر عمل کرے۔ آئین پر عمل کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ ایک پارٹی جیت جائے گی ایک پارٹی۔ ابھی جو فریہ مجھے خدشہ یہ ہے کہ جب تک بلے کا نشان بیلٹ پیپر پر ہے، یہ نہیں جائیں گے الیکشنز میں، چاہے یہ جو مرضی کر لیں۔ ان کو بھی پتہ ہے کہ اس وقت عوام جتنی متنفر ہے اور جتنا اشتعال ہے عوام کے اندر، یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے کہہ رہے تھے یا اعتزاز کو کہہ رہے تھے ہماری کیا پرخاش ہو سکتی ہے، کیا محترم جو ہے سپریمو ان کے جو ہے مسلم لیگ نون کے سربراہ، کیا وہ جو ہے سزا یافتہ نہیں ہے؟ کیا وہ جو ہے ان کی نااہل سزا کے ناطہ سے نہیں ہے؟ کیا وہ ان کے وارنٹ گرفتاری بلا ضمانت نہیں نکلے ہوئے عدالتی؟ کیا یہ قانون اور آئین میں، اور دنیا کے سارے قانون اور آئین میں نہیں ہے یہ کہ جو سزا یافتہ ہوگا اور جس کے وارنٹ گرفتاری نکلے ہوئے ہوں گے اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ ٹی وی پر اگر وہ واپس آ جاتے ہیں، کیونکہ اب تو پی ایم ایل این کہہ دیا وہ آئیں گی، تو لیگلی کیا ہوگا؟ لیگلی اڈیالہ جیل میں جائیں گے، اور اڈیالہ جیل سے پھر وہ اپنی اپیل کو برآمد کروائیں گے۔ اپنی اپیل کے اوپر پھر بحث ہوگی، جو بھی فیصلہ ہوگا عدالت نے دینا ہے۔ بھلے عدالت ان کو بری کر دے، اس کے بعد ان کو استحقاق حق پہنچتا ہے، پھر یہ نارمل جو ہے سیاست میں قرار دیے جانے کی جو ایک سجیشن تھی یا یہ بات ہوئی ہے ان کی لیگل ٹیم کی طرف سے، از اٹ پاسبل کہ گھر کو سب جیل قرار دے دیا جائے؟ دیکھیں اس وقت تو یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس وقت انہوں نے سارے اپنے کیسز دیکھیں، چھوٹے بھائی صاحب بہت سیانے ہیں۔ شہباز شریف نے اپنے کیس ختم کروا لیے، شہباز شریف نے حمزہ شریف کے ختم کروا لیے، شہباز شریف نے سلمان شریف کے ختم کروا لیے، شہباز شریف نے نواز شریف کے ختم نہیں کروائے۔ نواز شریف صاحب کی جو ہے سیدھے آئیں گے تو اڈیالہ جیل جائیں گے۔ دیکھیں گھر میں رکھنے کا تو کوئی تک ہی نہیں بنتا ہے نا کہ گھر کو سب جیل بنا دیں۔ وہ گھر کو سب جیل اس وقت بناتے ہیں جب انڈر ٹرائل پرزنر ہو۔ سزا یافتہ کا کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ وہ گھر کو سب جیل بنا دیا جائے۔ جو کنوکٹڈ ہوگا وہ جیل ہی میں جائے گا۔ جیل میں بھلے ان کو A کلاس مل جائے، B کلاس مل جائے، لیکن جیل جانا پڑے گا، اڈیالہ جیل۔ اور اس لیے کہ وہ جو سزا کرتی ہے تو سزا میں عدالت لکھ دیتی ہے کہ فلاں جیل میں یہ اتنی سزا گزاریں گے، تو اس میں تو کوئی ترمیم یہ نہیں کروا سکتے۔ البتہ ان کی اپیل جو ہے وہ داخل دفتر ہو چکی ہے، اپیل کو یہ برآمد کروانا پڑے گا۔ اگرچہ مفرور کی اپیل بھی خارج ہو جانی چاہیے تھی، لیکن وہ پتہ نہیں کس وجہ سے انہوں نے عدالت نے اس کو ڈارمنٹ کر کے اس کو انہوں نے کر دیا۔ اور میرے بھائی کہہ رہے ہیں میری اور اعتزاز کی کیا ان کے ساتھ پرخاش ہو سکتی ہے مسلم لیگ نون یا محترم نواز شریف صاحب کے خلاف؟ میری کوئی ایسی نہیں ہے، نہ اعتزاز کی ہے۔ البتہ قانون یہی ہے، آئین یہی ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے یہ آئین اور قانون کی ہم تشریح غلط کر رہے ہیں تو یہ فرما دے۔ ابھی تو حکومت بھی ان کی ہے، یہ کر دیتے، اسمبلی سے ایکٹ لا کے عدالت کی فیصلے کو بھی کالعدم کروا دیتے، کیونکہ یہ کرواتے رہے ہیں، سب کچھ کرتے رہے ہیں۔ یک طرفہ اس وقت اسمبلی ہے، یک طرفہ پارلیمنٹ ہے۔ قانون انہوں نے سارے ترمیم کیے ہیں صرف پرسن سپیسیفک اپنے لیے۔ وہ مقصود چپڑاسی بھی ختم ہو گیا، 16 ارب بھی ختم ہو گئے، وہ سارے جو ہے اقبال جرم جو اسحاق ڈار صاحب کا تھا کنفیشنل سٹیٹمنٹ وہ بھی ہوا میں اڑا کے بکھیر دیا گیا۔ ادیبیہ پیپر مل بھی ختم ہو گیا، اور یہ جو ہے شوگر مل والے سکیم بھی ختم ہو گئے، پاک لین والے بھی ختم ہو گئے، آف شور کمپنیز بھی ختم ہو گئی۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں بات کرتے ہیں، ہماری تو کوئی ذاتی نہیں ہے۔ لیکن ذرا ریکارڈ کو دیکھ لیں، آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں۔
ہم اگر عرض کریں گے تو مین کوشچن کھوسا صاحب ہے اس کی کیا، کیونکہ ہم نے دیکھا اب ایک ایگزامپل سیٹ ہو گئی ہے خیبر پختونخوا میں بھی اور پنجاب میں بھی کہ آئینی مدت سے اوپر گئی ہیں انٹرم اسمبلیز. سو اگر یہی وفاق میں ہو تو یہ حکومت کیا کر سکے گی، چاہے مردم شماری کی وجہ سے آگے چلی جائیں یا کسی اور وجہ سے. سو واٹ کین دے ڈو؟ well I mean they have subverted the constitution. دیکھیے آئین کی سبروگیشن یہی ہوتی ہے. ان پر آرٹیکل 6 دیکھیں تاریخ میں یہ لکھا جائے گا کہ آئین شکنی کی ہے. آئین شکنی اس وقت تو حکومت ان کی ہے، اس وقت ایگزیکیوٹنگ ایجنسی بھی یہ خود ہے، اس وقت جو ہے الیکشن کمیشن بھی ان کے اشاروں پر ناچتی ہے اور چلتی ہے. تو یہ اس وقت تو بادشاہ سلامت ہیں. یہ تو ایک دوسرے طریقے سے ایک فیسسٹ ڈکٹیٹرشپ کا انداز آ رہا ہے. جمہور تو نام کی چیز ہی نہیں ہے، نہ جمہوریت ہے، نہ آئین کی بالادستی ہے، نہ قانون کی اس میں عملداری ہے. تو ٹھیک ہے اس وقت کرتے رہیں جو کریں گے، لیکن تاریخ اس چیز کو جو ہے بالکل تاریخ میں یہ رقم ہوگی. اور اگر کوئی اس کے بعد جو ہے جمہوری واقعی آئینی حکومت آتی ہے تو وہ اس کا باز پرس ہوگی اور اس کا جو ہے عدالتیں فیصلہ کریں گی کہ کیا آئین شکنی اس انداز سے کرنے سے آرٹیکل 6 کا ارتکاب انہوں نے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. دیکھیں اقتدار کو طوالت دے کے دھرتی ماں کو ڈبو کے رکھ دیا ہے. ہم آج بہت زیادہ فخر سے کہتے ہیں جی IMF نے دے دیا. شرم آنی چاہیے. 25 کروڑ عوام کی عزت اور ناموس کو بھکاری بنا کر کشکول کا پیارا لے کے مٹی میں ملا کے رکھ دیا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے جی بڑا کارنامہ کر دیا ہے، ہم نے اپنی جو ہے پولیٹیکل وہ تو سٹیک نہیں کی ہے، ہم نے ریاست کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا ہے. بڑا 3 نسلوں کو گروی رکھ کے ہم پھر بھی فخر کر رہے ہیں. ڈالر کہیں جا رہا ہے. عوام اس وقت 10 کروڑ بندہ غربت کی دہلیز سے نیچے چلا گیا ہے. فریہ ایک سال میں 10 لاکھ بندہ پاکستان چھوڑ کر چلا گیا ہے. 300 بندہ بیچارہ روزگار کی تلاش میں کشتی میں ڈوب کے مر گیا ہے. شرم آنی چاہیے ہمیں حکمرانوں کو کہ وہ جو ہے دجلے کے کنارے پر کوئی مر جائے تو حاکم وقت جو ہے اس کا جواب دہ ہوتا ہے. یہاں تو 3 زندہ پاکستانی بیچارے پانی میں ڈوب کے مر گئے صرف اس وجہ سے کہ وطن میں ان کو روزگار میسر نہیں تھا اور وہ جو ہے روزگار کی تلاش میں اور اپنا روٹی کپڑا اور مکان کی تلاش میں وہ بیچارے ہلکان ہوتے ہوئے اپنی جان سے گئے. اس کا بھی کوئی جواب دے گا کبھی؟ پھر کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی ان سے کوئی لینا دینا ہے. او بھائی ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. دھرتی ماں کو اپنی دولتیں تو تمہاری جو ہے اتنی بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور ریاست جو ہے وہ ڈوبتی چلی جا رہی ہے. پاکستان غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے اور ہماری عمارتیں اور دولتیں جو ہے وہ پاک لینڈ ویو ہو یا جتنی بھی ہو بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اس کا بھی کوئی حساب کتاب ہے؟ کوئی جواب دے گا اس کا؟ Right. لطیف کھوسا صاحب, thank you so much for joining us on the program. خیبر پختونخوا میں اہم ڈیولپمنٹ ہے. آئندہ آنے والے دنوں میں ہم یقیناً وہاں کے لوگوں سے بھی بات کریں گے, وہ کیا سمجھ رہے ہیں نیکسٹ الیکشن میں کیا ہونے جا رہا ہے. Do keep yourself updated. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.